اور اشدہما اور سن الرشد کو پہنچ جائے، ویستخرج کنزہما یہ دونوں خود جو ہے اپنے اس خزانے کو نکال لیں گے۔ اور الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ عَمَلًا۔ محترم سامعین، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکہف کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الکہف جیسے کہ اس سے پہلے بتایا گیا یہ ایک مکی صورت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے کچھ اہم معجزات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بالخصوص اصحاب الکہف کون ہے اس کا تذکرہ ہم نے کل کے درس میں دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح 2 لوگوں کا واقعہ، 2 دوست تھے جن میں سے ایک شخص بڑا مالدار تھا اور اسے اپنی دولت پر بڑا غرور تھا، بڑا ناز تھا، تو اس کو اس کے دوست نے نصیحت کی اور کہا کہ بہتر ہوتا کہ تو جب اپنے باغ میں داخل ہو تو اللہ کی تعریف کرتا اور اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا۔ اس بات کو، ان 2 واقعات کو جو ہے یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے دنیا کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو مال و دولت ہے یہ تو آنی جانی ہے، کسی کے پاس مستقل رہنے والی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو دنیاوی زندگی کی مثال پیش کیجئے کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہو اور اس نازل ہونے والی بارش سے زمین سے سبزہ گھاس پھوس پیدا ہو اور پھر ایک تیز و تند ہوا آئے اور اس کو اڑا کر لے چلی جائے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آسمان سے بارش نازل ہوگی، سبزہ اگے گا اور تیز و تند ہوا لے کر چلی جائے گی، یعنی یہ مستقل رہنے والی چیز نہیں ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں ایسی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چند دن جو ہے لوگوں کو رہ کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک کہ یہ مال و دولت، یہ زیب و زینت، یہ بس دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں۔ مال، بیٹے، یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، ورنہ باقی رہنے والی چیز ہمیشہ نیکیاں ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ فرمایا اللہ نے کہ مال و دولت جس پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ میری اتنی اولاد ہے، میری اتنی دولت ہے، تو اللہ نے فرمایا بس یہ چند روزہ ہے، یہ تو زینت ہے، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ یہ حقیقی، یہ دائمی رہنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دائمی ہمیشہ رہنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے والباقیات الصالحات، اچھے اعمال، نیکیاں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے اللہ کے نزدیک، ثواب و خیر و عملا، اور یہی سب سے بہتر چیز ہے۔ تو اس باغ والے واقعے کے بعد اللہ نے دنیا کی حقیقت بیان کی کہ دنیا کے باغات ہیں، سرسبز و شادابی ہے، یہ نہریں ہیں، یہ جنتیں ہیں، دنیاوی یہ صرف چند روزہ ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز اللہ رب العالمین کے نزدیک نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے، جس کی تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی حکم دیا اور شیطان ابلیس کو بھی حکم دیا، لیکن اس نے بات ماننے سے انکار کیا اور اس کا جو انجام ہوا اس سے پہلے کے درس میں غالباً سورہ اعراف میں ہم نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد دیکھیں اللہ رب العالمین یہاں پر ایک اہم واقعہ ذکر کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ دیکھیے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک بندہ آپ کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ موسیٰ
اس دنیا میں اس روئے زمین پر سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے، یہ بات انہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، ان کا کہنا ایک معنی سے درست اس لیے تھا کہ جو انسان وقت کا نبی ہوتا ہے، جو اپنے وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اپنے وقت کا جو سب سے بڑا پیغمبر ہو، نبی ہو، رسول ہو، اس کو سب سے زیادہ علم دیا جاتا ہے۔ اس ناحیے سے انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، یہ بات انہوں نے کہی، لیکن اللہ نے تنبیہ کی، کہا کہ تم اس طرح نہیں کہنا چاہیے، ہو اپنی جگہ پر یہ سب سے بڑے جاننے والے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، تواضع اور انکساری یہ ہے کہ آدمی کا اللہ بہتر جانتا ہے کون سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ جاؤ، تم سے زیادہ جاننے والے ہمارے بندے حضرت خضر ہیں، وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تعالیٰ بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ملیں گے تاکہ میں ان کے پاس جاؤں اور ان سے ان کا علم حاصل کروں۔ یہ وقت کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، لیکن علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میں کیوں جاؤں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ اگر وہ مجھ سے زیادہ ان کے پاس علم ہے تو میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا اور ان سے علم دین حاصل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ایڈریس پوچھا، پتہ پوچھا۔ دیکھیے حضرت خضر جو ہے، ان کے تعلق سے لوگوں میں اختلاف ہے اہل علم میں کہ یہ نبی تھے یا ایک نیک بندے تھے، پیغمبر تھے یا عبد صالح نیک بندے تھے، اس مسئلے میں شدید اختلاف ہے۔ خیر دونوں کے اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، تو زیادہ جو واضح بات معلوم ہوتی ہے وہ ایک عام اللہ کے بندے تھے جن کو اللہ نے بڑی حکمت عطا کی تھی، جیسے لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، ویسے ہی ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بڑی باریک بینی کا علم عطا کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام کو۔ دیکھیں یہ جو نام ہے خضر، اس کو کئی طرح سے پڑھا گیا، خضر بھی پڑھا گیا، خضر بھی پڑھا گیا ضاد کے زبر کے ساتھ، جزم کے ساتھ، اور اس کو خضر بھی پڑھا گیا، خضر خا پر زبر اور ضاد کے زیر نیچے زیر، تو خضر بھی اس کو پڑھا گیا ہے۔ تو ایک دوسرا مسئلہ ان کو لے کر لوگوں میں یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے آج بھی یا زندہ نہیں ہے، یہ بھی ایک شدید اختلاف ہے لوگوں کے درمیان، اور بہت سارے اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، آج بھی وہ اپنی دنیا میں ہے اور زندہ ہے، یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے، بلکہ بڑے بڑے اہل علم کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ لیکن بات جو درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے۔ اگر وہ نبی علیہ السلام کے زمانے تک زندہ ہوتے تب بھی نبی نے جو ایک حدیث کہی تھی کہ آج کی تاریخ میں جو لوگ روئے زمین پر زندہ ہیں 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آج کی تاریخ میں جو لوگ زندہ ہیں زمین کے اوپر وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا اگر وہ زندہ بھی تھے نبی کے زمانے میں تو آج وہ زندہ نہیں ہے، یہ بعض اہل علم کا کہنا ہے۔ اچھا بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں آج بھی زندہ ہے، یہ آپ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے کہ جو آج زندہ ہے 100 سال کے بعد وہ زندہ نہیں رہیں گے، تو اللہ کے لیے جملہ کا علی الارض من کان علی الارض، جو زمین پر ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہیں گے، تو حضرت خضر زمین پر نہیں بلکہ وہ سمندر میں ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے، تو ان کا اپنا قول ہے، لیکن بعض علم کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان کی عمر 60 سے 70 سال تک ہے، اس سے زیادہ ہو تو 10-20 سال آگے بڑھ سکتے ہیں، اگر وہ سمندر میں ہو تب بھی ان کے لیے موت لازمی ہے، کیونکہ وہ نبی کی امتی ہے، اور نبی کی امتی ہو تو 100 سال سے زیادہ 120 سال سے زیادہ وہ نہیں رہیں گے۔ تو خیر خلاصہ کلام یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہے آج زندہ نہیں ہے۔ بعض صوفیوں کا کہنا ہے، صوفی حضرات کا کہنا ہے کہ آج بھی حضرت خضر زندہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور دوسرے بہت سارے دلائل ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری تھا کہ نبی کے پاس
یعنی نبی کے پاس آنا ضروری تھا. جب ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے آنا ضروری تھا تو حضرت خضر علیہ السلام نہیں آئے تو گئے، اس کا مطلب وہ زندہ نہیں تھے. اگر زندہ ہوتے تو نبی کے پاس آنا اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرنا ان کے لیے ضروری تھا. تو خیر بہت سارے جو دلائل دیے جاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں وہ بات درست نہیں ہے. البتہ حضرت خضر کو اللہ نے بڑا گہرا علم عطا کیا تھا جو دیگر لوگوں کو نہیں مل سکا. کہتے ہیں حضرت بخاری کتاب العلم کے اندر، بلکہ متعدد کتابوں میں، بخاری میں کئی جگہوں پر امام بخاری علیہ الرحمہ نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے حدیث کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس کہف سورۃ الکہف کے اندر ہی بیان کیا ہے. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. حضرت موسیٰ حضرت خضر کی تلاش میں نکل گئے، اپنے غلام کو ساتھ لے لیے اور مچھلی جو ہے اپنے ساتھ لے لیے تاکہ راستے میں کام آئے کھانے کے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو تم جب سمندر میں نکل جاؤ اپنے ساتھ مچھلی لے کر جاؤ گے، مچھلی جہاں تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ کر نکل جائے، گم ہو جائے، تو وہیں پر تم حضرت خضر کو تلاش کرنا. وہی یہ تمہارے لیے علامت ہے، یہ نشانی ہے، وہاں پر تمہیں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کو لے کر چلے گئے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کا نام یوشع بن نون تھا، ان کے غلام کا نام یوشع بن نون تھا. حضرت موسیٰ بن عمران، یوشع بن نون، یہ دونوں چلے مچھلی کو اپنے ساتھ لے کر. حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ میں پہنچ جاؤں. اگر نہ ملوں تو کئی سال تک میں چلتا ہی رہوں گا، اسی طرح میں چلتا رہوں گا. حقوق جو ہے بعض روایتوں میں 80 سال کو ایک حقوق کہتے ہیں، 80 سال. تو کہا کہ میں چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام مل جائے. جب وہ دونوں پہنچ گئے فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. یہ دونوں جو ہے ایک مقام پر پہنچے جہاں 2 پانی ملتے ہیں دریا کے. تو جب یہاں پر یہ پہنچے تو وہ لوگ آرام کرنے لگے ایک پتھر کے پاس. تو وہیں پر حضرت یوشع بن نون کے پاس جو پٹی تھی جس میں رکھ کر وہ مچھلی کو لے کر آئے تھے، حالانکہ مچھلی جو ہے مردہ تھی، لیکن اس سمندر کے پانیوں کا دے بحر الحیات یعنی زندگی دینے والا پانی ہے. اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، پانی کی کچھ چھینٹے جو ہے اس مچھلی کے اوپر گرے تو جیسے پانی کی چھینٹے اس مچھلی پر گرے تو مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کر جو ہے اس نے اس سمندر میں پانی میں راستہ بنا کر وہ نکل گئی. اور جیسے وہ راستہ بنا کر نکل گئی تو جو ہول تھا پانی میں داخل ہونے میں وہ ہول ایسے ہی برقرار رہا. پانی حالانکہ مل جاتا ہے، آپس میں کوئی چیز ڈال دے تو چلے جانے کے بعد پانی مل جاتا ہے، لیکن یہ پانی ملا نہیں، وہ سوراخ کر کر جو مچھلی نکل گئی بڑے عجیب طریقے سے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون نکل گئے. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ لاؤ بھائی جو چیز ہم لوگ لے کر آئے کھانے کے لیے لاؤ، ہم بہت تھک چکے ہیں، ہم بہت ہی تھکے ماندے، لاؤ مچھلی کی غذا. تو حضرت موسیٰ کو ان کے غلام نے کہا قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. کہا کہ دیکھو ہم اس وقت چٹان سے ٹیک لگائے جب آرام کر رہے تھے، اس وقت جو ہے یہ مچھلی ہمارے ہاتھوں سے نکل کر چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا. اور میں بھولا نہیں بلکہ شیطان نے مجھے بلا دیا، شیطان نے مجھے بلا دیا کہ میں تمہارے سامنے اس بات کو ذکر کروں. مچھلی اس وقت نکل گئی. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا یہی تو ہمیں پتہ کرنا تھا کہ مچھلی جہاں ہم سے گم ہو جائے وہیں پر ہمیں جانا ہے، وہیں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. پھر دونوں جو الٹے پاؤں اپنے واپس چلے اسی جگہ پر. جیسے وہاں پر ہم پہنچے فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللہ رب العالمین کہتے ہیں جب یہ دونوں واپس پلٹ کر آئے تو اسی جگہ پر ان دونوں کو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر مل گیا. حضرت خضر کی ان سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارا یہ بندہ کیسا تھا؟ آتيناه رحمة من عندنا، ہم نے اپنی جانب سے ان کو خصوصی رحمت عطا کی تھی، خصوصی رحمت ہم نے عطا کی
کے وعلمناه من لدنا علما، اور ہم نے اپنی جانب سے ان کو علم عطا کیا تھا۔ یہ خاص علم ہے، علم لدنی جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو علم لدنی اللہ رب العالمین نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس کے بعد جو ہے قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی اور کہا قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، اے خضر کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں، میں تمہاری صحبت اختیار کروں اس بنیاد پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں گے جو علم اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ علم آپ مجھے سکھائیں۔ تو حضرت خضر نے کہا قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ میں رکھ تو لوں گا اپنے ساتھ لیکن تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرو گے، جن چیزوں کو میں کروں گا اس پر دیکھ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں معروف ہے یہ بہت ہی جلالی پیغمبر ہے، بہت ہی جلالی، بہت غصے والے پیغمبر ہے، صبر نہیں کر پاتے جلدی۔ تو ان کے ساتھ جب حکمت کے کچھ واقعات ہوں گے تو یہ ظاہر ہے صبر نہیں کریں گے۔ تو حضرت خضر نے یہی بات کہی، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں میں صبر کر لوں گا۔ قال ستجدونی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہا کہ ان قریب تم مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں تمہارے بات کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ولا اعصی لک امرا، جو بھی تم کام کہو گے میں تمہاری بات کو مانوں گا، تمہاری نافرمانی میں نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا، دیکھو جب تم میرے ساتھ رہو جو بھی واقعات پیش آئیں گے تو تم اس وقت تک مجھ سے نہ پوچھنا جب تک میں خود نہ بتاؤں، کسی بھی چیز کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک میں تمہیں خود سے نہ بتاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اگری کیا تو نکل گئے دونوں۔ فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقا قال اخرقت لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، دونوں جب نکل گئے سمندر میں سفر کیا انہوں نے تو جس کشتی پر سوار ہوئے کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بڑا اللہ والا بندہ ہے، انہوں نے یوں ہی سوار کر لیا بغیر اجرت کے، بغیر پیسوں کے، ان کو یوں ہی سوار کر لیا۔ جب ان کو سوار کر لیا جس سمت ان کو جانا تھا اس سمت ایک بڑا ظالم بادشاہ کا ٹھکانہ تھا، یہ لوگ نکل گئے اس جگہ پر۔ جب وہ جانے لگے قریب پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کیا، کشتی میں ہول کیا، کشتی کو خراب کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو گئے۔ قال اخربتها لتغرق اهلها، تم اس کو سوراخ کیوں کر رہے تھے؟ تم چاہتے ان کو ڈبو دو، ان سب کو پانی میں ڈبونا چاہتے ہو، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، ہمیں فری بھی نہیں جا رہے اور تم ان کی کشتی پر سوار ہونے کے بعد کشتی کو خراب کر رہے ہو، تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے، لقد جئت شيئا امرا، بہت برا کام تم نے کیا ہے۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کیا کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے اور تم مجھ سے مطالبہ کرنے لگے تو تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اس کے بعد جو ہے میں پھر دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہ جب یہ پہلی مرتبہ میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کرنا، میری گرفت نہ کرنا، چھوڑ دو مجھے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ فانطلقا، پھر یہ دونوں نکل گئے۔ حتی اذا لقی غلاما فقتلا، تو ایک بچے چند بچے وہاں کھیل رہے تھے، کشتی سے اتر گئے، گاؤں میں داخل ہوئے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا، ایک بچے کو قتل کر دیا کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو غصہ ہے، کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہا تو بغیر کسی غلطی کے ایک معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت ہی گھٹیا کام تم نے کیا، بہت برا کام کیا تم نے، ایک معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا۔ پھر حضرت خضر نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں میرے ساتھ رہو تو جب تک میں کچھ نہ کہوں اس وقت تک خاموش رہنا، میں نے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کرو گے اور تم جو ہے میرے ساتھ نکلے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کہا کہ اس مرتبہ میں غلطی ہو گئی، اس کے بعد نہیں پوچھوں گا، اس کے بعد میں اگر سوال کروں فلا تصاحبني تو پھر مجھے تم الگ کر دینا، تم مجھے جدا کرنا، قد بلغت من لدن عذرا، بالکل آپ عذر کی
وہاں کے لوگوں سے انہوں نے ضیافت طلب کی، کھانے کے لیے کھانا طلب کیا۔ زمانے قدیم میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی اجنبی آتا تو گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی کہ آنے والوں کی مہمان نوازی کرے۔ عرب کا یہ ماحول تھا، چاہے وہ رشتہ دار ہو نہ ہو، پہچان کی ہو نہ ہو، کوئی بھی آئے، دشمن بھی اگر آ جائے تو ان کی ضیافت کرنا اس زمانے میں ضروری تھا۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بہت ہی معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ تو یہ دونوں ایک قریے میں داخل ہیں اور کھانا ان سے طلب کیا، لیکن افسوس کہ وہ قریے والا نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ اب یہ لوگ آگے بڑھے، فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض، جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار جو ہے گر رہی ہے، ایک دیوار گھر کی گرنے لگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کیا، اس گھر کو، اس دیوار کو فاقامہ، درست کر دیا، کھڑی کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں سے ہم نے کھانا طلب کیا، ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، اور تم نے فری میں ان کی دیوار کی مرمت کر دی، ان کی دیوار کو درست کر دیا۔ یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بہتر یہ تھا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بہتر تھا کہ تم اس کی اجرت لے لیتے، اس کی اجرت لیتے تو ہمارے کھانے پینے کے لیے وہ کام ہو جاتی، لیکن تم نے نہیں کیا، یہ کام درست نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اب اس مرتبہ کہا ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہا کہ دیکھو یہی آخری چیز ہے، اب اس کے بعد ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں نے تم سے بار بار کہا کہ جب تک میرے ساتھ رہو، کوئی چیز میں نہ بتاؤں اس وقت تک خاموشی اختیار کرنا، لیکن تم میرے ہر معاملے میں یہی کہتے ہو کہ تم نے برا کام کیا۔ تو یہ تمہارا اور میرا جو ہے یہ آخری سفر ہے، ھذا فراق بینی و بینک، یہاں سے ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے جدائی ہوگی۔ تو یہ بات نہیں کہی۔ دیکھیے بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اگر حضرت موسیٰ خاموش ہوتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہوتے تو اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہو جاتی، بہت ساری حکمت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن حضرت موسیٰ نے بار بار سوال کیا تو اتنی حکمت کی باتیں جو ہے یہاں پر آگے بتائی گئی ہیں کہ 3 کام انہوں نے کیوں کیا، تو اور مزید بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب انہوں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ دیکھو جن چیزوں پر تم نے صبر نہیں کیا ہے اب میں تمہیں اس کی تعویل بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا ایسا کیوں کیا۔ سب سے پہلی بات اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ دیکھو یہ جو کشتی ہے جس میں ہم لوگ سوار ہو کر آئے ہیں، یہ کچھ مسکین طلبا کی لوگوں کی ہے، مسکین لوگ بچوں کی یہ کشتی ہے جو غریب ہے، اور اسی کشتی کے ذریعے وہ کماتے کرتے ہیں۔ تو یہ کشتی کو میں نے سوراخ اس لیے کیا، اس کو خراب میں نے اس لیے کیا کہ جس سمت یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں کا ایک بادشاہ ہے جو بڑا ظالم ہے، وہ ہر اچھی چیز کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ اگر اس کشتی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا وہ اس کشتی پر قبضہ کرتا، اور یہ لوگ جن کی آمدنی کا ذریعہ ہے، جن کی کمائی کا یہ ذریعہ ہے، اپنے اس عام چیز سے یہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی ان کی کمائی کا ذریعہ ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے میں نے اس کشتی میں سوراخ کیا، تو وہ بادشاہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ نہیں کرے گا، بلکہ مسکین لوگ اس چیز کو، کشتی کو دوبارہ مرمت کر کر پھر واپس لے کر آئیں گے۔ یہ ان کے لیے ذریعہ آمدنی ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے، اس لیے میں نے اس کو سوراخ کیا ہے، یہ میرے سوراخ کرنے کا حکمت تھی۔ اس کے بعد وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور بچہ جس کو میں نے قتل کیا ہے وہ دراصل ایک کافر بچہ تھا، وہ بچہ جو ہے کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے، اور ہمیں ڈر تھا اس بات کا کہ یہ بچہ آگے چل کر ان مومن ماں باپ کے لیے درد سر بن جاتا اور ان کے کفر کا ذریعہ بن جاتا، ان کو خود یہ کافر بنا دیتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو طغیان و کفر، بڑا سرکش تھا، والدین کی سرکشی اور کفر کا یہ ذریعہ بنتا، اس لیے میں نے اس کو قتل کیا۔ دیکھیے حدیثوں کے اندر ایک اصول بتایا گیا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، ہے نا، سب فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، گرچہ کہ غیر مسلم کے گھر میں بچے پیدا ہو وہ بھی فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، اور آگے چل کر ان کے ماں باپ ان کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، بدھزم کے ماننے والے بناتے ہیں، جینزم کے، یعنی جس مذہب کے وہ فالوور ہیں وہ بناتے ہیں، ورنہ وہ
اللہ کے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے سوائے اس بچے کے یہ بچہ فطرت کفر پر پیدا ہوا ہے جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے۔ تو اس کے قتل کرنے میں بھی جو ہے حکمت تھی اللہ رب العالمین کی، حضرت موسیٰ کو جو ہے علم دینا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے تیسری چیز کہا جس دیوار کو میں نے درست کیا ہے یہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ کہتے ہیں کہ جو دیوار تھی یہ دیوار جو ہے دو یتیم بچوں کا گھر تھا، دو یتیم بچوں کی ملکیت کی دیوار تھی۔ اس دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے کنز ان دونوں کا خزانہ تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہوتا اور لوگ اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ اب اگر اس دیوار کو میں نے درست کیا تو یہ بچوں کے لیے خزانہ محفوظ ہو جاتا۔ اور یہ دونوں بچے کون ہیں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کے باپ جو ہے بڑا نیک انسان تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس نیک باپ کی اولاد کو یہ خزانہ مل جائے اور لوگ اس کو لوٹنے سے محفوظ رہیں، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، تو تیرے رب کا ارادہ تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں تیرے رب کا ارادہ تھا کہ جب یہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں اور اشدھہما اور سن الرشد کو پہنچ جائے، وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، یہ دونوں خود جو ہے اپنے اس خزانے کو نکال لیں گے۔ رحمة من ربك وما فعلته عن امری ذلك تعبیر ما لم تستطیع علیہ صبرا، کہا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ میرے رب کے حکم سے کیا ہے، کہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ میرے رب کے حکم سے میں نے کیا ہے، اپنی مرضی سے میں نے نہیں کیا، اور ان چیزوں پر تم جو ہے خاموش نہیں بیٹھ سکے۔ تو یہ میرے بھائیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہری منظر کچھ اور ہوتا ہے اور اس کے پس پردہ کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہم فوراً سامنے دیکھیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہی اس کی حقیقت ہے، بلکہ اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کو قتل کیا جا رہا ہے، کشتی کو سوراخ کیا جا رہا ہے، دیوار کو کھڑا کیا جا رہا ہے، لیکن اسی کے پیچھے کی کہانی حضرت عیسیٰ حضرت خضر علیہ السلام جانتے ہیں، اور اسی لیے کہا جاتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھتے تھے وہ بڑے عالم ہے، لیکن ان سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کو اللہ رب العالمین نے خاص علم دیا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا عالم ہوں یا میرے پاس زیادہ علم ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ دیکھیے علم کی انتہا اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا عالم ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ ماں باپ اگر اچھے ہوں تو اس کی اچھائی کا اثر جو ہے ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے، اولاد کی اچھائی، ماں باپ کی اچھائی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ لوگ زندگی میں پریشان رہتے ہیں کہ میرے اولاد کا کیا ہوگا، میرے اولاد کا کیا ہوگا۔ پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا سورۃ النساء کی ابتدا میں کہ اگر لوگوں کو اپنے مرنے کے بعد اولاد کا ڈر ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی تقوی کی وجہ سے ان کی اولاد کی حفاظت کریں گے۔ تو انسان اگر چاہے کہ ہماری اولاد اچھی ہو تو ان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اگر یہ اچھے ہو تو ان کی اولاد کی اللہ حفاظت کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں جب میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور مجھے میری اولاد یاد آتی ہے تو میں نماز کو لمبی کرتا ہوں، میں نماز کو لمبی کرتا ہوں۔ یعنی اولاد، ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد کی زندگیوں پر ہوتا ہے، تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود نیک بنے، اگر وہ نیک بنیں گے تو ان کی نیکی کا اثر جو ہے اولاد کی زندگیوں پر پڑے گا۔ تو خیر یہ بہت ہی معروف واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا۔ اس کے علاوہ جو ہے ذوالقرنین کا ایک واقعہ ہے۔ ذوالقرنین ایک معروف بادشاہ ہے اسلامی تاریخ میں، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے۔ دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، مشرق و مغرب، جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، یعنی دونوں دنیا کے دونوں کنارے، اور درمیان کی دونوں چیزیں جو ہے شمال اور جنوب، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یعنی پوری دنیا کا جنہوں نے دنیا کے اندر حکومت کی ان میں 4 بادشاہ ہیں۔ ایک جو ہے 2 کافر ہیں، 2 مسلمان ہیں۔ ایک کافر نمرود بادشاہ، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران ہم نے دیکھا اس بات کو، نمرود بادشاہ۔ دوسرا بخت نصر، یہ ایک بادشاہ تھا، اس نے بھی مشرق و مغرب پر حکومت کی۔ 2 مسلمان بادشاہ
اس کی بہت سارے جو ہے توجیحات بیان کی گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بعض اس بادشاہ انصاف پسند بادشاہ کو لوگوں نے مارا، ایک مرتبہ ایک سر کے ایک طرف مارا مر گیا، پھر دوسری طرف مارا دوبارہ زندہ کیا اللہ نے پھر مر گیا، تو دو طرف مارنے کی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا۔ بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا کہ سر کے دو کنارے جو ہے ان کو دو سینگ تھے، یہ بھی ایک بات کہی گئی۔ تو اور ایک بات یہ کہی گئی جو زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، ذوالقرنین دو سرے دو کنارے، یعنی مشرق و مغرب تک، مشرق سے مغرب تک انہوں نے حکومت کی، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ تو خیر یہ بہت ہی ایک انصاف پسند بادشاہ تھے، دنیا بھر کا انہوں نے سفر کیا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر بھی اور جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر بھی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے ان کو زمین میں تمکینت یعنی کمان حاصل کیا دے دیا تھا، یعنی بڑی قوت اور طاقت ہم نے عطا کی تھی کہ زمین کے اوپر قبضہ ان کو عطا کیا، اور مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا دنیا کی ہر سہولت ہم نے ان کو عطا کر دی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یعنی یہ دنیا کے کرانے میں گھومتے ہیں تو جب مغرب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر گئے تو دیکھا کہ سورج بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے غروب ہو رہا ہے، بالکل ایک ٹکیا کے اندر جو ہے وہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، بالکل آخری کنارے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہ اس کنارے تک یہ پہنچ جائے، جبکہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے دیکھنا ناممکن ہے۔ ہر آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں اس پہاڑ کے پیچھے سے سورج غروب ہو رہا ہے، سمندر کے کنارے سورج غروب ہو رہا ہے، ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل چند کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے، ایسے میں محسوس ہوتا ہے، جبکہ یہ ہم سے کئی دور بلکہ چوتھے آسمان پر سورج غروب ہوتا ہے، چوتھے آسمان پر جو ہے دنیا کے کنارے میں چوتھے آسمان پر یہ سورج غروب ہوتا ہے۔ تو اس مقام تک جو ہے حضرت ذوالقرنین جو ہے پہنچے تھے، اور دنیا کی جتنی قومیں تھیں ان کو دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے، اگر نہ مانتے تو ان کو عذاب دیتے، انہیں تکلیف پہنچاتے، کہتے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں اللہ کا دیا ہے، جس رب نے ہمیں دیا ہے اسی رب کی بندگی کرو۔ تو یہی چیز ہے مشرق سے مغرب تک وہ کیا کرتے تھے۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذب عذابا نكرا، کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کی، دنیا میں ظلم و ستم کیا، پہلے تو میں اس کو عذاب دوں گا پھر اس کے بعد اللہ اس کو عذاب دے گا۔ جو لوگ دنیا میں ظالم ہیں ان کو پہلے میں عذاب دوں گا، اور اس کے بعد ثم يرد الى ربه، پھر ان کو ان کے رب کے پاس بھیجا جائے گا تو ان کا رب بھی انہیں بڑا دردناک عذاب دے گا۔ تو بہت انصاف پسند بادشاہ تھے جو دعوت تبلیغ کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور کہتے ہیں کہ جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین بدلہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اس کے بعد جو ہے پہلے تو مغرب جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر آپ پہنچے، پھر اس کے بعد حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم موعدا من دونها سترا، پھر اس کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں پہنچے، تو وہاں پر بھی انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر اب ایک کمیونٹی، ایک ٹرائبل، ایک قبیلے کی شکایت کرنے لگے، کہتے ہیں کہ دیکھو اے ذوالقرنین، ہمارے اس دو پہاڑوں کے درمیان کا یہ علاقہ تھا، بین السدین حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونها قوما، کہا کہ دو پہاڑوں کے بیچ کے جو وادی ہوتی ہے اس وادی میں سے ایک راستہ تھا، تو وہاں پر ایک قوم بسی ہوئی تھی، ایک قوم آباد تھی، تو کہا انہوں نے کہ ہماری اس سامنے والی جو ویلی ہے اس کے پیچھے ایک فسادی قوم بسی ہے جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یہ قوم جب ہمارے یہاں پر آتی ہے، ان کے علاقے کو پار کر کر ہمارے علاقے میں آتی ہے تو یہ فصلوں کو برباد کر دیتی ہے، پانی کو ختم کر دیتی ہے، یعنی بربادی ہمارے یہاں پر یہ مسلط کر برباد کر دیتے جو چیزوں کو، تو آپ ان کے ہمارے درمیان بیریکیڈ لگا دیجئے، سد بنا دیجئے، دیوار بنا دیجئے، اگر آپ چاہیں تو آپ پیسہ دیں گے، آپ اس کا انتظام کر دیجئے۔ تو حضرت
بقیہ مال میں لگاؤں گا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر ایک دیوار بنائی، سب سے پہلے لوہے کو پگھلا کر جو ہے اس کی دیوار لگائی، اس کے اوپر تانبے کا گلاف اس کو چڑھایا گیا اور بہت ہی مضبوط دیوار انہوں نے حضرت ذوالقرنین نے وہاں پر بنائی۔ قال آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا فقال آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ تارکوں میں اس کے اوپر ڈالا گیا اور مختلف دھاتوں کے ذریعے جو ہے اس دیوار کو بنایا گیا، اتنی مضبوط دیوار بنائی گئی کہ اس کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں جو ہے توڑ نہیں سکتی۔ کہا یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے بڑی کوششیں کرتے رہی ہیں، اس وقت بھی کر رہی تھی اور آج بھی یہ کوششیں کریں۔ فمستطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، مسلسل یہ کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اس کو سوراخ کریں، نقب کریں، لیکن یہ کر نہیں پا رہے۔ اس وقت سے حضرت ذوالقرنین نے جب سے اس کو بنایا ہے اس وقت سے یہی کوشش کریں کہ دیوار کو توڑ کر باہر نکلے، لیکن آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ البتہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا چھوٹا سا سوراخ آپ نے 2 انگلیوں سے اشارہ کر ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا شغاف یاجوج ماجوج کی دیوار میں ہو چکا ہے، قریب ہے کہ لوگ باہر نکلے۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بات کہی، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدِ اقْتَرَبَ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عربوں کے لیے بربادی ہے اس فتنے کی جو قریب آنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی کیا فتنہ ہے؟ غالباً آپ کی زوجہ محترمہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار جو ہے اتنا کھل گئی ہے اور وہ آنے والے اور قیامت کے قریب یہ آئیں گے، دیوار توڑ کر آئیں گے اور دنیا میں جب جہاں کہیں جائیں گے تو بہت فساد مچائیں گے، فصلوں کو برباد کر دیں گے، کھیتوں کو برباد کر دیں گے، پانی بڑے بڑے تالاب جو ہے ختم کر دیں گے۔ تو اس وقت حضرت مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسی وقت دجال بھی آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بھی قتل کریں گے اور یاجوج ماجوج کے ساتھ بھی جنگ کریں گے اور ان کو بھی قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج یہ بھی حضرت آدم ہی کی اولاد میں سے، حضرت آدم ہی کی یہ اولاد ہے، لیکن بڑی جنگجو اور خونخوار قوم ہے۔ جیسے آدیواسی ہوتے ہیں جنگل و بیابان میں، عام لوگوں سے ہٹ کر ان کا کلچر ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ بڑی خونخوار قوم ہوگی جو جہاں کہیں جائے گی نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ بھی قوم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن اکثر یہ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گے اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش کے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو خیر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سب کو یہاں پر بنایا اور وہ دیوار اتنی مضبوط ہے کہ وہ آج تک اس کو توڑ نہیں پائے، اور اس کا محل وقوع کہاں ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ دیوار کہاں بنائی گئی ہے، یہ کہاں لوکیٹڈ ہے، اس کا حقیقی علم جو ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جیسے دجال کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ دجال کہاں بستا ہے، اور ویسے ہی یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ اتنا ہمارا ایمان، اتنا ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر یہ دونوں بھی موجود ہیں، یاجوج ماجوج بھی ہے، دجال بھی ہے۔ تو خیر یہ سورۃ الکہف ہے جس میں کچھ عام واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ نے توحید کی تعلیم دی، بالکل ابتدا میں بھی اللہ نے توحید کی تعلیم دی، سورہ کے آغاز میں اور آخر میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کی تعلیم دی۔ اللہ نے فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ تم میں سے جو بندہ اللہ کی ذات سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہے اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے نا، ہم میں سے ہر چاہتا ہے کہ اللہ کی زیارت ہو، اللہ کا دیدار ہو، اللہ سے ملاقات ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرے اور نیک عمل کرے۔ اگر یہ کام کرے گا بندہ تو یقیناً قیامت کے دن اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ نے اپنی زیارت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے اندر بتائے گئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔